الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اسٹیج کے اوپر موجود علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، میرے بھائیوں، انسان کی جو زندگی ہے، انسان کا جو جیون ہے، یہ جو زندگی ہے یہ سکھ اور دکھ دونوں سے تیار ہوتی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا، کبھی کوئی ٹینشن نہیں آئی، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، کبھی بیمار نہیں پڑا۔ بھئی زندگی ہے تو پریشانی تو آئے گی، پرابلم آئے گی، سمسیائیں آئیں گی، دقتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، قرآن مجید کے دوسرے پارے کی آیت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے اندر اس بات کا نقشہ کھینچا ہے کہ انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے بڑے امتحان آتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میرے بندو ہم تمہیں آزمائیں گے. کبھی تو تمہیں خوف اور ڈر کے ذریعے آزمائیں گے. تمہیں ڈر ہو جائے گا, تمہیں خوف ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. کشمیر کے اندر جا کر کے دیکھو, وہاں لوگ اپنے گھروں میں رات میں سوئے ہوئے ہیں, دھڑا دھڑ گولیوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے, بم کے دھماکے کی آواز آ رہی ہے, توپ کے چلنے کی آواز آ رہی ہے, گولیوں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. ان کی زندگی خوف میں گزر رہی ہے. پتہ نہیں کب کیا ہو جائے, کب آرمی والے فوج والے گھر میں آ جائیں, کب پولیس والے گھر میں آ جائیں, کب کس کو اٹھا کے لے کے چلے جائیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, ہم تمہیں کبھی آزماتے خوف کے ذریعے, وَالْجُوعِ, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم تمہیں بھوک کے ذریعے بھی آزماتے ہیں. دوپہر کو کھانا ملا شام کو بھوکے, شام کو کھانا ملا دوپہر کو بھوکے. لاک ڈاؤن کا ٹائم آپ نے دیکھا, بہت سارے ہمارے غریب بھائیوں کے یہاں ایک ٹائم کا کھانا بھی مشکل سے ان کو نصیب ہو رہا تھا, ایسے حالات بھی آئے. تو اللہ تعالیٰ کبھی تو تمہیں خوف کے ذریعے آزمائے گا, کبھی تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال کی کمی کے ذریعے بھی آزمائے گا. تمہارا بزنس نہیں چلے گا, تمہارا کاروبار نہیں چلے گا, کاروبار میں گھاٹا ہو جائے گا, کاروبار میں مندی آ جائے گی. وَالْأَنفُسِ, اور کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں جان کی کمی کے ذریعے بھی آزمائے گا. تمہارا کوئی اپنا تم سے جدا ہو جائے گا, تمہارا باپ دنیا سے چلا جائے گا, تمہاری ماں دنیا سے چلی جائے گی, تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. تو اللہ نے کہا ہم تمہیں جان کی کمی کے ذریعے بھی آزمائیں گے. والثمرات, اور ہم تمہیں پھلوں کی کمی کے ذریعے بھی آزمائیں گے. زمین سے پیداوار کم ہوگی, پھل کم پیدا ہوں گے, اناج کم پیدا ہوگا. یہ ساری مصیبتیں تمہارے اوپر آئیں گی. لیکن اے میرے بندو, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, دنیا میں جب بھی تمہارے اوپر آزمائشیں آئیں, تکلیفیں آئیں, بیماری آئے, تو صبر کرنے والوں کے لیے اللہ کی بشارت ہے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے, اے میرے نبی, صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو. یہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ نے آگے کی آیت میں وضاحت کی کہ صبر کرنے والے کون ہیں. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, چاہے ان کا بچہ دنیا سے چلا جائے, ان کی بیٹی دنیا سے چلی جائے, ان کا مال چلا جائے, ان کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی نقصان ہو جائے, کوئی پریشانی آ جائے, جب بھی ان کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے, ان کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلتا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر کے جانے والے ہیں. ہماری اوقات کیا ہے, ہماری طاقت کیا ہے, ہمیں اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی کی طرف ہم کو جانا ہے. تو مصیبت آئے گی میرے بھائی زندگی میں. اگر آپ ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں کوئی دکھ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی سمسیا نہیں, ایسی زندگی دنیا میں نہیں ملے گی, جنت میں ملے گی. جنت میں بیماری نہیں ہے, جنت میں ٹینشن نہیں ہے, جنت میں سمسیا نہیں ہے, جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے. جب جنتی جنت میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا,
جب جنتی جنت میں جائیں گے کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم کو جنت میں ڈالا ہے، اس جنت میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی سمسیا نہیں ہے، لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ، جنت میں کوئی بور نہیں ہوگا، جنت میں کوئی پریشان نہیں ہوگا، جنت میں کوئی بیمار نہیں ہوگا۔ ایک بات اور بتاؤ بھئی، آپ کے گھر میں عورتیں ہیں نا، عورتیں، عورت بہت خوبصورت ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ عورت ان سے بچ نہیں سکتی۔ جیسے عورتوں کے ساتھ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فطری ایک مسئلہ رکھا ہے ہر مہینے میں، وہ مسئلہ تو ان کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے، جنت میں عورتوں کے ساتھ وہ مسئلہ بھی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہر قسم کی پریشانیوں سے آزاد رکھا ہے اپنے بندوں کو، جنت میں کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی دقت، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن دنیا میں ہوگی میرے بھائی۔ اب دنیا میں جب تکلیف آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم وہ کام کریں جو ہماری ایک بہن نے احمد آباد کے اندر کیا ہے؟ عائشہ بانو، ایک مسلمان لڑکی، بہت کم عمر کی لڑکی، 22-23 سال اس کی عمر تھی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، احمد آباد کے اندر اس نے سابرمتی ندی میں کود کر کے جان دے دی، سوسائڈ کر لیا، آتم ہتیا کر لی، اور آتم ہتیا کرنے کے پہلے اس عائشہ بانو نے ایک ویڈیو بھی بنایا، اور اس کا وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر عام ہو گیا۔ اس ویڈیو کے اندر اس نے بتایا کہ وہ اپنی زندگی سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اس کی شوہر کے ساتھ اس کا معاملہ صحیح نہیں چل رہا تھا، اس کے سسرال والے جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، وہ اپنے مائکے میں بھی رہ رہی تھی، وہاں بھی چین سے لوگ رہنے نہیں دیتے تھے، وہ اپنی زندگی سے اتنی مایوس ہو گئی کہ اس نے اپنی جان دینے کا فیصلہ کر لیا، اس نے آتم ہتیا کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور جان دینے کے پہلے اس نے وہ ویڈیو بنایا۔ بہت سارے لوگوں نے عائشہ بانو کا وہ ویڈیو دیکھا، دیکھ کر کے تکلیف ہوئی، مگر یہ بات یاد رکھو، عائشہ بانو نے جو کام کیا وہ غلط کیا۔ زندگی میں جتنی بڑی بھی سمسیا آ جائے، پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، ہمیں یہ ادھیکار نہیں ہے، ہمیں یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی جان دے دیں، ہم آتم ہتیا کر لیں۔ یہ زندگی ہماری نہیں ہے میرے بھائی، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، یہ جیون اللہ نے دیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس زندگی کو ہم ختم کر دیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، میرے بندو تم آتم ہتیا نہ کرو، تم سوسائڈ نہ کرو، تم خودکشی نہ کرو، تم اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ تو تم پر بہت بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ تم آتم ہتیا کر لو، خودکشی کر لو۔ بھئی کیا ہمارے نبی پر پریشانی نہیں آئی؟ دنیا میں کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بے سہارا جو ہوتا ہے وہ یتیم بچہ ہوتا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو یتیم بھی بنایا۔ میرے نبی جب پیدا ہوئے باپ کا سایہ آپ نے نہیں پایا، باپ آپ کو نہیں ملے، باپ کا پیار آپ کو نہیں ملا، دادا نے انگلی پکڑ کے اپنے پوتے کو پالا، 6 سال کی عمر ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں بھی دنیا سے چلی گئی، ماں کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی اناتھ ہو گئے، یتیم ہو گئے، ماں بھی چلی گئی، باپ بھی دنیا میں نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، تم
دکھ کی بات کرتے ہو، تم تکلیف کی بات کرتے ہو. میرے نبی نے تو بچپن سے دکھ دیکھے ہیں، بچپن سے تکلیفیں دیکھی ہیں. 8 سال کے ہوئے آپ کے دادا نے، جنہوں نے بڑے پیار سے آپ کا نام محمد رکھا تھا، وہ دادا بھی آپ کو چھوڑ کر کے دنیا سے چلے گئے. آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو پالا پوسا. پھر اور آگے بڑھو، جب اللہ کے نبی 40 سال کے ہوئے اور اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا میرے نبی کے اوپر پھول برسائے گئے؟ نہیں نہیں، میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے نبی کو ستایا گیا، میرے نبی کو تڑپایا گیا، میرے نبی کے راستے میں تکلیفیں بچھائی گئی، کانٹے بچھائے گئے. حالات یہاں تک آ گئے کہ 3 سال تک میرے نبی کے خاندان کا بائیکاٹ کیا گیا. میرے نبی کے پورے خاندان کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پورے سماج سے کاٹ دیا گیا، اور پیڑ کے پتے چبا چبا کے میرے نبی کے گھر والوں نے، میرے نبی کے خاندان والوں نے زندگی کاٹی 3 سال تک. دکھ کی بات کرتے ہو، تکلیف کی بات کرتے ہو. کیا میرے نبی نے کم تکلیف دیکھی؟ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے، سجدے میں جاتے، عقبہ ابن ابی معیط نام کا ایک ظالم آتا ہے اور وہ میرے نبی کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ کے نبی کے اوپر اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے وہ ڈال دیتا ہے. اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے. ایک مرتبہ آپ نماز پڑھے، سجدے میں گئے، ایک کافر آیا اور اس نے چادر ڈال کر کے میرے نبی کا گلا دبانے کی، گلا گھونٹنے کی بھی کوشش کی. یہ حالات بھی آئے میرے نبی کے اوپر. وہ دور بھی میرے نبی نے دیکھا جب مکہ والوں سے آپ مایوس ہو گئے. آپ مکہ سے 100 کلومیٹر دور طائف جاتے ہیں، اس امید میں جاتے ہیں، اس آشا میں جاتے ہیں مکہ والے میری بات نہیں مانتے، چلو یہ دوسرا علاقہ ہے، یہ دوسرا شہر ہے، یہ طائف کا علاقہ ہے، شاید طائف کے لوگ میری بات مان لیں گے. اللہ کے پیارے نبی 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے طائف جاتے ہیں. 100 کلومیٹر پیدل جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. طائف میں پہنچے، طائف کے بڑے بڑے سرداروں کے سامنے نبی اکرم نے اسلام کی تبلیغ کی. کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن طائف کے ان سرداروں نے بھی میرے نبی کا مذاق اڑایا. انہوں نے میرے نبی کو برا بھلا کہا ہے محمد کیا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا، اللہ نے تم کو نبی بنا لیا. انہوں نے میرے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، الٹے میرے نبی کا مذاق اڑانے لگے. میرے نبی کے دل کو تکلیف پہنچی. 1 ہفتے تک اللہ کے رسول طائف میں رہے. 1 ہفتے تک آپ طائف میں رہے، لیکن ایک آدمی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں، ایک آدمی میرے نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں. جب 1 ہفتہ گزر گیا، اللہ کے نبی سمجھ گئے یہ بڑے پتھر دل لوگ ہیں، یہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ان کے دل بھی پہاڑ کی طرح سخت ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی نے حضرت زید سے کہا زید چلو اب یہاں سے چلتے ہیں، واپس چلتے ہیں. جب اللہ کے نبی طائف سے واپس آنے لگے تو ان طائف کے بدماشوں نے، وہاں جو لچے لڑکے تھے، جو لفنگے لوگ تھے، جو آوارہ لوگ تھے، وہ سڑک کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسانے لگے. او لوگوں، وہ منظر بھی دنیا نے دیکھا. وہ نبی جو رحمت کائنات بن کر کے آئے، وہ نبی جو موصل انسانیت بن کر کے آئے، وہ نبی جو دنیا کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے، وہ نبی جو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے، آج اس نبی پر دونوں طرف سے پتھر برسائے جا رہے ہیں. اتنے پتھر برسائے گئے میرے نبی کے اوپر، میرے نبی کے بدن سے خون رس رس کر کے بہنے لگا. میرے نبی کے جوتے خون سے بھر گئے، میرے نبی کے جوتے خون سے لہو لہان ہو گئے، خون سے سن گئے. اللہ کے نبی اپنی جان بچا کر کے کسی طریقے سے طائف سے نکلے، اور طائف سے 3 کلومیٹر آگے جب آپ پہنچے تو ایک کھجوروں کے باغ میں اللہ کے رسول پہنچے، اور ایک کھجور کے پیڑ کے نیچے آپ نے
چین کی سانس لی اور اللہ کی بارگاہ میں آپ نے دعا کی، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ تیرا نبی آج تیری بارگاہ میں شکایت کر رہا ہے، اے اللہ آج تیرے نبی پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اے اللہ آج تیرے نبی کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، اے اللہ آج تیرے نبی کی کوئی قدر کرنے والا نہیں، تیرے نبی کے مقام کو کوئی سمجھنے والا نہیں، اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے، اے اللہ آج تیرے نبی کو یہ دن بھی دیکھنا پڑا، تیرے نبی کو آج طائف کے لوگوں نے پتھروں سے مار مار کے لہو لہان کر دیا ہے۔ میرے نبی نے یہ دکھ بھی دیکھا میرے بھائیوں۔ پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اے اللہ کے نبی آپ اجازت دے دیجئے ان طائف کے لوگوں کو دونوں پہاڑوں میں رکھ کر کے پیس دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے، انہوں نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، بڑی زیادتی کی ہے، آپ ان سے بدلہ لے لیجئے، ان کو پہاڑوں میں رکھ کر کے پیس دیا جائے۔ میرے نبی تو رحمت للعالمین ہے، میرے نبی تو رحمت کائنات ہے، میرے نبی نے طائف کے لوگوں سے بھی بدلہ نہیں لیا، میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے نہ لائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی اولادیں ایمان لائیں، اگر یہ مسلمان نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں گی۔ میرے نبی سے زیادہ دکھ کسی نے دیکھا؟ وہ دن بھی آیا میرے نبی کی زندگی میں جب میرے نبی کو مکہ چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں میرے نبی پیدا ہوئے، جہاں آپ کا بچپن گزرا، آپ کی جوانی گزری، جہاں 50 سال تک آپ رہے، آج اسی مکہ کو چھوڑ کر کے جانا پڑ رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، آپ نے مکہ کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا اے مکہ میں تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، مگر آج تیرے باشندے مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں، آج مجھے یہاں رہنے نہیں دیا جا رہا ہے، میں مجبوری میں تجھے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے مکہ میں تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا۔ بھئی آسان بات نہیں ہے وطن چھوڑ دینا۔ پیسہ کمانے کے لیے بنگال سے لوگ یو پی چلے جاتے ہیں، بمبئی چلے جاتے ہیں، لیکن گھر کی یاد آتی ہے۔ ایک آدمی سعودی عرب میں کام کرتا ہے اور گھر میں بہن کی شادی ہے اور وہ نہیں آ پا رہا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، میری بہن کی شادی ہے میں نہیں جا پا رہا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں بنارس کے قریب میں ایک جگہ پڑتی ہے الہ آباد کے رہنے والے، سعودی عرب میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، کبھی کبھی فون سے بات ہوتی ہے رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں شیخ بڑی تکلیف کی بات ہے، کہتے بچے اپنے باپ کے لیے ترستے ہیں۔ پیسہ کمانے کے لیے آدمی ملک چھوڑ کے جاتا ہے، وطن چھوڑ کے جاتا ہے۔ میرے نبی مکہ گئے، مکہ سے مدینہ گئے، پیسہ کمانے کے لیے تو نہیں گئے نا میرے بھائی، بزنس کرنے کے لیے تو نہیں گئے، تجارت کرنے کے لیے تو نہیں گئے، میرے نبی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے، اسلام کے لیے گئے، دین کے لیے گئے۔ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچ کے چین مل گیا؟ نہیں، بدر کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی، خندق کی لڑائی ہوئی، بڑی بڑی جنگیں ہوئی۔ میرے نبی نے ان سمسیاؤں کو، ان مسائل کا سامنا کیا۔ تو عائشہ بانو نے جو کام کیا وہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے نبی کا طریقہ یہ ہے سمسیائیں آئے تو، پریشانیاں آئے تو سامنا کرو، مسائل اگر تمہاری زندگی میں ہے تو حل کرو، مسائل کا حل یہ نہیں ہے خودکشی کر لو۔ اور یہ بات یاد رکھو، جو بھی انسان خودکشی کرتا ہے، آتم ہتیا کرتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے،
من قتل نفسہ بحدیدۃ، جس نے اپنے آپ کو کسی دھاردار چیز سے قتل کر دیا، چاقو سے قتل کر دیا، پتھر سے ختم کر دیا، دھاردار چیز سے کسی نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، کل جہنم کی آگ میں وہ جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ میں چاقو دے دے گا، اللہ وہی چھری اس کے ہاتھ میں دے دے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں مارے گا، بار بار اللہ تعالیٰ وہی عذاب اس کو دے گا۔ جو دنیا میں کسی پہاڑ سے کود کر کے مر جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جہنم میں جائے گا، اور جہنم میں بار بار وہ اونچائی سے گرے گا اور بار بار اس کو تکلیف پہنچے گی، اور یہی عذاب بار بار اسے جہنم میں دیا جائے گا۔ جو دنیا میں زہر پی کر کے آتم ہتیا کر لے، زہر پی کر کے خودکشی کر لے، کل جہنم کی آگ میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو زہر دے گا، وہ زہر کو پیے گا، اور زہر کی جو تکلیف ہوگی وہ بار بار اس کو جہنم میں بھی دی جائے گی۔ تو خودکشی کر کے انسان دنیا بھی اس کی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ہماری شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ مصیبت آئے تو صبر سے کام لو۔ حضرت ام سلیم کو دیکھو، میری پیاری ماں بہنوں، صبر کس کو کہتے ہیں، برداشت کس کو کہتے ہیں، یہ سیکھنا ہے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھو۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو طلحہ کی بیوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ابو طلحہ، ان کی بیوی ہے جن کا نام ام سلیم ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، بچے کا نام ابو عمیر ہے، یہ بڑا پیارا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی جب ابو طلحہ کے گھر آتے ہیں، اس بچے کو گود میں لے کر کے کھلایا کرتے ہیں، اس بچے سے پیار کیا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابی تھے ابو طلحہ، ان کو کسی بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے باہر جانا تھا۔ اب یہ باہر جانے لگے، ان کا بچہ بیمار تھا ابو عمیر۔ بیوی سے بولے، اے میری بیوی، میں سفر میں جا رہا ہوں، میرا بچہ بیمار ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کی دوا علاج میں کوئی کمی مت کرنا، کوئی کوتاہی مت کرنا۔ بیوی نے اطمینان دلایا، اے میرے سرتاج آپ چین سے جائیے، میں بچے کا پورا خیال رکھوں گی، میں کوئی کمی نہیں کروں گی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے سفر میں چلے گئے، بچہ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر آ رہے ہیں، دوا علاج کیا جا رہا ہے، مگر بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ حالات یہ پیدا ہوئے کہ بچے کا انتقال ہو گیا، بچے کی موت ہو گئی، اور ابو طلحہ بھی سفر سے لوٹے نہیں ہیں، سفر سے آنے والے ہیں۔ غور سے سننا میری پیاری ماں بہنوں، ایک عورت جب تکلیف آئے تو صبر کیسا ہوتا ہے، ایک عورت نے کیسا صبر کیا ہے، ذرا اس واقعے سے اندازہ لگاؤ۔ بھائی لوگ کہتے ہیں نا کہ ماں سے زیادہ اپنے بچے سے کوئی پیار نہیں کرتا،